الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل اللہ، اور اگر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا علیکہ آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت تو ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان یضلوک کہ یہ آپ کو گمراہ کر دے، معاذ اللہ۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین اسلام کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے کہ اے نبی، اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نہ ہوتی تو ان منافقوں میں سے ایک گروہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ کس طریقے سے؟ کہ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرا کر کے آپ سے غلط فیصلے لے لے، یا پھر ایسے فیصلے لے کہ ناحق کو سزا دی جائے، بے قصور کو، بے بد کو سزا دی جائے، اور اس سے اسلام کی بے حرمتی ہو اور مسلمانوں کی بھی بے حرمتی ہو، معاذ اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے منافقین کے سارے پروپیگنڈے کو آپ پر واضح کر دیا اور آپ کو خبر دے دی، ان کی کوئی چال انہیں کام نہ آئی۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ منافق لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے نہیں رہے، نہ دے سکتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دراصل دھوکہ دے رہے ہیں۔ روز قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص جہنم میں ہوگا، رب تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ اگر اللہ رب العالمین تجھے یہ پوری کائنات دے دیتا، رب تعالیٰ میں تجھے پوری کائنات دے دیتا، دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ تیرے پاس ہوتا، کیا تو پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ دے کر کے اس جہنم کے اندر سے اپنا عذاب ہلکا کروانا چاہے گا؟ اس نے کہا ربا اس دنیا جیسی جتنی بھی دنیا مل جائے میں یہ چاہوں گا کہ یہ عذاب مجھ سے دور ہو جائے۔ تو دراصل اس دنیا کے مفاد اور دنیا کے فائدے کی خاطر یہ مسلمانوں پر تہمت اور تنقید لگانا یا مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اور آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ آپ کو گمراہ نہیں کر رہے، یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، یہ آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کی کتاب کو اور حکمت کو۔ کتاب اور حکمت اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ پاک نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول، ایسا پیغمبر، ایسا نبی بھیجا ہے جو تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے اور بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ یہ کتاب و حکمت سے مراد قرآن پاک ہی کتاب ہے اور کتاب و حکمت ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو لوگ اس کتاب و حکمت کو پکڑ لیتے ہیں، اسے تھام لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے ترقیاں بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ جو لوگ اس کتاب کو پچھلے پس ڈال دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پاک انہیں ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی چیزیں سکھائی جو کسی اور کو نہیں سکھائی، اور آپ کو ان چیزوں کا علم دیا جن کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ یہ انسان کو اللہ رب العالمین پر احسان پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے علم سکھایا، اور فرشتوں پر بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو جو عظمت اور فضیلت دی وہ علم کی وجہ سے دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي، کہ جو فرشتے تھے انہوں نے رب تعالیٰ سے درخواست کی کہ ربا آپ
تو چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر انسان پیدا کروں، یہ انسان تو خون بہائیں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، تیری نافرمانی ہوگی۔ اللہ پاک کہتے ہیں، فرمایا اللہ رب تعالیٰ نے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے کچھ نام سکھائے، اور پھر وہ جو نام تھے فرشتوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ پڑھو، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس نام کے اوپر اللہ رب العالمین نے علم کی وجہ سے فرشتوں پر انسان کو فضیلت دی۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدم اسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني، اے آدم جو ہم نے آپ کو سکھایا ہے آپ اس چیز کی خبر ان فرشتوں پر دیں۔ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کا آپ پر فضل رہے گا۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر عام مسلمان بھی ہے جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔